نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پر کچھ قسمیں کھائی ہیں، لیکن اس میں اللہ پاک نے جو سب سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں وہ 7 ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھانے کے بعد جو ایک بات فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بندہ صاف ستھرا ہو گیا اور وہ بندہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کسی اور بات کو بیان کرتے ہوئے نہیں کھائیں جتنی اللہ پاک نے نفس کے تزکیے کو بیان کرتے ہوئے کھائی ہیں۔ تو یہ نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کو اس کی اندرونی بیماریوں سے پاک صاف کر لینا، یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر توبہ کے لیے بھی فلاح کا لفظ استعمال کیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو، جس کا مفہوم ہے کہ تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسا اللہ تعالیٰ کا قرب کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوری نہ ہو۔ اور دوسری چیز اللہ پاک نے تزکیہ نفس کے لیے ایک جگہ پہ فرمایا، قد افلح من تزکا، کہ فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور تیسری چیز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی ہے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ تو اب اس سے ہمارے صوفیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان سب سے پہلے نمبر پہ توبہ کرے گا، اور توبہ کرنے کے بعد جب یہ اپنے نفس کے تزکیے کی محنت کرے گا تو پھر تیسرے نمبر پر اس کو فلاح کا سب سے اعلیٰ رتبہ نصیب ہوگا، یعنی نماز پڑھنے پر۔ تو اسی لیے جنت میں جانے والے سب کے سب لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور وہاں یعنی جنت کے اندر صرف وہ شخص جائے گا جس کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پر جنت کے تذکرے فرمائے، اور اس کے بعد تذکرے فرمانے کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، کہ یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو یہ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو جنت ہے وہ تو تزکیہ نفس سے ملتی ہے۔ تو اب یہ جتنی بھی ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرنے والی چیزیں ہیں، اگر ہم غور کریں تو ان کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ تو اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک کے اندر ملتا ہے کہ اب ہمارے جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے یہ بیچارہ اکثر یہ اپنی شہوت کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جس کا مفہوم ہے کہ اس جنت میں ہر چیز تمہارے لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور اس میں ہر وہ چیز جو تمہارے لیے ہے جو تم منگوانا چاہو۔ تو اب شہوت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے اندر ہے۔ جتنی بھی خواہشات انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں، وہ خواہشات اچھی ہوں یا بری ہوں، ان کی جو پیدا ہونے کی جگہ ہے وہ انسان کا نفس ہے، اور خواہشات بھی جو ہیں وہ اسی کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور وہ اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا۔ ایسے ہی حماقت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا من صفیہ نفسا، کہ سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ اور اس کے بعد بخل کا تعلق، کنجوسی کا تعلق اور خیر کے مواقع پر مال خرچ کرنے میں دل کا تنگ ہونا، یہ بیماری بخل ہوتی ہے، اس کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد حسد کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے، تو قرآن پاک میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَحَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر۔ اور اس کے بعد جو روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے، ام الامراض ہے، وہ ہے تکبر۔ تو تکبر کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں۔ تو اب قرآن پاک سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ انسان کے اندر جتنی بھی ظاہری بیماریاں، یعنی روحانی اعتبار سے جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ چاہے جسم کے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، سود ہے، نظر کا غلط استعمال ہے، رشوت کا لینا ہے، زنا کا کرنا ہے، یہ ساری کی ساری بھی انسان کے نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور باطن کی جتنی بیماریاں ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، حماقت ہے اور بخل ہے، یہ ساری کی ساری بیماریاں بھی انسان کے نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں علاج کی ضرورت ہے، ہمیں روحانی طور پر علاج کی ضرورت ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے نفس کا ابھی تزکیہ ہونا باقی ہے اور ہمارے دل کے اندر سے ابھی میل کچیل نہیں نکلی؟ تو اس کے لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ علامات کو بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی علامت یہ ہے کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میرا ابھی دل بھی بیمار ہے اور میرا نفس بھی ابھی نفس امارہ ہے، کہ اس کو دنیا اچھی لگتی ہے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، مگر آخرت کا اس کو شوق نہ ہو، مرنے کو اس کا دل نہ کرے، اور جنت کی نعمتوں کی اس کے اندر کوئی رغبت اور چاہت نہ ہو، تو دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت میں عزت کی پرواہ ہی نہیں، دنیا میں آسانیاں مل جائیں مگر آخرت میں آسانیوں کے ملنے کی اور آخرت کے عذاب کے دور ہونے کی پرواہ ہی نہ ہو۔ تو دوسری علامت انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جب انسان کو رونا آنا ختم ہو جائے، کہ جب اس کی آنکھیں آنسو بہانا چھوڑ دیں، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو ابھی روحانی اعتبار سے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کا دل روتا ہے، تو دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل روتے ہیں لیکن ان کی ظاہری آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، مگر ان کا اپنے دل سے رونا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے اللہ دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو دل روئے یا آنکھ روئے، ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا رونا انسان کے روحانی اعتبار سے صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ اور تیسری علامت انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کو مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو لیکن اسے اللہ تعالیٰ سے ملنا یاد ہی نہ ہو، اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہ ہو، اس کو اللہ کے پاس جانے کا شوق ہی نہ ہو۔ تو لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، جیسے دوست کو دوست سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، اور مختلف ہمارے ہم جو عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے عید پر یا اور مواقع پر ملنے کی
ان سے بات کرنے کی، ان کو میسج کرنے کی، ان کو SMS کرنے کی ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، تو ہمیں چونکہ ان سے محبت ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے اداس بھی ہوتے ہیں، ہمیں ان کا انتظار بھی ہوتا ہے. لیکن کیا ہم یہ سوچیں، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کا بھی ایسا شوق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بھی ہمارے دل کے اندر ایسا جذبہ ہے جیسا ہمیں اپنے دوستوں سے ملنے کا ہوتا ہے؟ تو چوتھی علامت انہوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب انسان کا نفس اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو یہ بھی اس کے دل کی موت کی علامت ہے. تو اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے اور مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھے، دعا کے لیے بیٹھے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے یا اور نیکی والے اعمال کرنے کے لیے جب یہ مصلی پر بیٹھتا ہے تو اس کو مصلی پر بیٹھنا بوجھ محسوس ہو. تو اس لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اس کا مصلی پر جا نماز پر بیٹھنا دیکھ لو. تو جب اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی دل کے اندر بہت زیادہ عظمت ہوگی، اللہ کی ذات عالی سے ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہوگا، تو ایسا مسلمان یہ مصلی پر بیٹھ کر اس طرح سے مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے جس طرح سے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. لیکن جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر ظلمت اور اندھیرے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مصلی پر بیٹھنا مصیبت بن جایا کرتا ہے. سلام پھیر کر مسجد میں رکنے کو دل نہیں کرتا. تو انسان کی یہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے اللہ ہمیں شفا نصیب فرمائے. تو اب جتنی بھی انسان کے دل کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری خواہشات پیدا ہونے کی جو جگہ ہے، جو اوریجن ہے، وہ انسان کا نفس ہے. اب انسان کے نفس کے اندر اچھی سوچیں بھی پیدا ہوتی ہیں، مثلا میں تہجد گزار بن جاؤں، میں قرآن پاک کا حافظ بن جاؤں، میں اللہ کے قرآن کا عالم بن جاؤں، یا میں دین کا داعی بن جاؤں، یا میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یا مجھے اللہ کی محبت معرفت انتہائی اعلیٰ درجے میں حاصل ہو جائے. تو یہ اچھی خواہشات ہیں. اس کے علاوہ نفس کے اندر جو غلط اور بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، مثلا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں سب اختیارات آ جائیں، میرا ڈنڈا ہر طرف چلے، میرا حکم ہر طرف چلے، اور لوگوں میں میری شہرت ہو، لوگوں کے اندر میرا نام ہو، لوگوں کے اندر میری تعریفیں اور لوگوں کے اندر میرا چرچا ہو. تو یہ ایسی خواہشات بری خواہشات کہلاتی ہیں. تو نفس کے اندر سے اچھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں جب اس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے، اور نفس کے اندر سے ہی بری خواہشات اور ارادے اور تمنائیں پیدا ہوتی ہیں جب یہ ابھی پاک اور صاف نہیں ہوا ہوتا. تو جیسے پانی میں آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا اس میں نمک ملا دیا جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا نمک پورے آٹے کے اندر سما جاتا ہے، تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے انسان کی مٹی کو گوندنا شروع کیا تو خواہشات نفسانی کو انسان کی مٹی میں ملا دیا. تو اسی وجہ سے نفسانی خواہشات انسان کے اندر رچ بس چکی ہیں. لیکن جیسے نمک کی وجہ سے ہی روٹی اچھی لگتی ہے، نمک آٹے کے اندر نہ ہو تو روٹی کا ذائقہ انسان کو اچھا نہیں لگتا. اسی طرح سے اگر انسان اپنے نفس پر محنت کر لے، اپنے نفس کی ان حرام خواہشات کا خون کر لے، ان کا گلا گھونٹ دے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اسی نفس کی خواہشات پر محنت کرنے کی وجہ سے انسان کو دینی اور روحانی ترقی حاصل ہو جاتی ہے. تو اگر یہ انسان بگڑ جائے تو یہ جانوروں سے بھی آگے چلا جاتا ہے، اور اگر یہ انسان سنور جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. تو اب اگر ہم غور سے دیکھیں نا کہ جتنی بھی اس کائنات کے اندر جو بڑی بڑی گناہ ہوئے، بڑی بڑی
نافرمانیاں ہوئیں ان کی جو بیس تھی، ان کی جو بنیاد تھی، وہ انسان کا نفس ہی تھا۔ مثلا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی عرشوں پر ہوئی، عرش پر ہوئی، وہ نافرمانی شیطان نے کی۔ تو جب اللہ پاک نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ حکم سن کر سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے ایسا کیوں کیا؟ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس وقت میں کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں، اب وہ کس کا نام لگائے کہ مجھ سے کس نے گناہ کرایا ہے؟ تو اصل بات یہ تھی کہ شیطان سے اس کے نفس نے گناہ کرایا تھا۔ تو اس لیے ہمارے جو مشائخ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کا نفس امارہ ہے یہ سب سے بڑا بدماش ہے، یہ گرو گھنٹال ہے کہ جس نے جو ہے وہ معلم الملائکہ، جو ملائکہ کا بھی استاد تھا ابلیس، اس کو بھی مردود بنا ڈالا۔ تو اسی طرح سے جو سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی اس کی بنیاد نفس تھا، اسی طرح سے جب دوسری نافرمانی کی جو ایک صورت بنی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے کوتاہی نہیں ہو سکتی، تو فرماتے ہیں نا کہ دوسری جو نافرمانی کی ایک صورت پیدا ہوئی وہ جنت کے اندر، کہ شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو یقین دہانی کرائی کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گی۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ وہ دونوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کر یہ بات کر رہا تھا۔ تو شیطان کی طرف سے جب بار بار یقین دہانی کرائی گئی تو حوا علیہ السلام کے اندر اس بات کی سوچ پیدا ہوئی کہ ہم اسی جگہ پر ہمیشہ رہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں درخت کے پتے کھانے کی خواہش کے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، لہذا ان دونوں نے 2 پتے توڑ لیے اور اس کو کھا لیے۔ تو اب یہ جو کوتاہی تھی، کوتاہی کی ایک شکل پیدا ہوئی، اس کا جو منشا اور اس کا جو سبب تھا وہ حرص کا پیدا ہونا تھا۔ تو یہ جو حرص ہے یہ بھی انسان کے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی تیسری نافرمانی زمین پر ہوئی۔ وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ اب جو تھا کہ حابیل کی بیوی جو تھی وہ ذرا خوش شکل تھی، تو جب اس پر قابیل کی نظر پڑی تو اس کو اپنے بھائی کے ساتھ حسد ہو گیا، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ کسی طرح سے اس کی یہ بیوی میری بیوی بن جانی چاہیے، تو اس نے پھر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اب قیامت تک دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا بوجھ قابیل کے سر پر ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو زمین پہ سب سے پہلی نافرمانی ہوئی اس کا جو سبب تھا وہ حسد بنا، اس حسد کی وجہ سے بھائی کو اپنے بھائی سے حسد پیدا ہوا اور اس حسد کی وجہ سے پھر قتل کا گناہ دنیا کے اندر جاری ہو گیا۔ تو اس لیے ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے نا اس کی مثال بچے کی طرح ہے۔ تو جیسے ایک بادشاہ تھا، اس کے بیٹا کوئی نہیں تھا، تو اس نے اپنے وزیر سے ایک دن کہا کہ بھئی کبھی اپنے بیٹے کو ہمارے پاس لے آنا، چھوٹا بچہ تھا اس کا۔ تو وہ وزیر ایک دن بادشاہ کے دربار میں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے آیا، تو بادشاہ کا چونکہ بیٹا نہیں تھا اس کو اس سے بڑا پیار آیا، وہ اس کو بڑا اچھا لگا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ دیکھو یہ تو بڑا اچھا بچہ ہے، تو اس کو آج کے بعد تم نے رونے نہیں دینا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی ہر بات کیسی پوری کی جائے گی، چونکہ بچہ جب کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ رو پڑتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس میں کون سی ایسی بات ہے، میں سب کو کہہ دیتا ہوں کہ بچے کو جس جس چیز کی ضرورت ہو اسے پورا کر دیا جائے مگر اسے رونے نہ دیا جائے۔ تو وزیر نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ خود ہی اس بچے سے پوچھیں کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ تو وہ چھوٹے بچے نے کہا کہ جی میں نے ہاتھی لینا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے لو یہ تو بڑی آسان فرمائش ہے، ہمارے جو ہے وہ خزانے کے اندر اتنے سارے ہاتھی موجود ہیں، کوئی ایک لے آؤ۔ تو بادشاہ کا درباری گیا، ایک ہاتھی لا کے بچے کو دے دیا، اور وہ بچہ تھوڑی دیر تک ہاتھی کے ساتھ کھیلتا رہا۔
تو اس کے بعد پھر اس نے رونا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی اب کیوں رو رہے ہو؟ تو اب وہ بچہ کہنے لگا کہ جی میں نے سوئی لینی ہے، جو سوئی دھاگے والی سوئی ہوتی ہے. وہ کہتا کہ جی میں نے اب سوئی لینی ہے. بادشاہ سلامت کہنے لگے تو یہ کون سی بڑی بات ہے بھئی، تم ایک سوئی کہتے ہو، اس کے لیے 100 سوئیاں منگوائی گئیں. تو اب اس کے لیے سوئی منگوائی گئی. تو اب اس نے سوئی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا بچے نے. تو تھوڑی دیر کے بعد کھیلتے کھیلتے اس بچے نے پھر رونا شروع کر دیا. اور بادشاہ نے کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اب اس ہاتھی کو اس سوئی کے سوراخ میں سے گزارو. تو اب یہ اس کی فرمائش ایسی تھی کہ اس فرمائش کے سامنے بادشاہ بھی بے بس ہو گیا کہ اب سوئی کے سوراخ میں سے ہاتھی کو کیسے نکالا جا سکتا ہے. تو اس سے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بچے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کیا جا سکتا، جیسے بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح سے نفس کی بھی ہر خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے. تو اب اس کا علاج کیا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر سے یہ ساری بری بری خواہشات ختم ہو جائیں. تو اس کا علاج اس کی اصلاح ہے، اس پر محنت کا کرنا ہے. تو جب شیطان ہمارا بیرونی دشمن ہے، یہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کو نہ کھانے کی جو ہے وہ اس کو مصروفیت، نہ پینے کی مصروفیت، نہ سونے کی مصروفیت، نہ کاروبار کی مصروفیت، تو وہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں کسی وقت بھی نہیں بھولتا. ہم تو کئی دفعہ شیطان کو بھول جاتے ہیں اور ہمارے وجود کے اندر یہ نفس موجود ہے. تو باہر سے ہمارے اوپر شیطان محنت کر رہا اور اندر سے ہمارے اوپر یہ نفس محنت کر رہا. تو اب یہ کیسی ہماری جنگ ہے کہ یہ جو ہمارے مخبر ہیں یہ ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں. تو اب ہر عقل مند آدمی اس موقع پر فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی باہر بھی دشمن ہے، اندر بھی دشمن ہے. تو اب مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے سب سے پہلے اپنے اندرونی دشمن کو، اندرونی مخبر کو قابو کرنا چاہیے. تو اب جیسے ہمارے دنیا کے اندر جب دو ملکوں کی جو آپس میں اگر کوئی جنگ ہونے لگی ہو تو دشمن نے جنگ سے پہلے اپنے کچھ جاسوس اس ملک کے اندر بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو جاسوس ہیں وہ اس ملک کی ساری اہم خبریں، اس ملک کے سارے راز، اس ملک کی انٹیلیجنس کی باتیں وہ اپنے ملک کو بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اب ان خبروں کی وجہ سے، ان انٹیلیجنس شیئرنگ کی وجہ سے جو دشمن کی جو فوج ہوتی ہے اس کو اس ملک پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب دشمن پر قابو پانا ہے، دشمن کی فوج کو اپنے اوپر حملہ کرنے سے روکنا ہے، تو ملک والے کیا کرتے ہیں، ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارے ملک کے اندر، ہمارے حکومتی عہدوں کے اندر یہ جو دشمن ملک کے جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں نا، پہلے ان کو پکڑو. تو جب ان کو پکڑا چلا جائے گا تو جب ہم پھر ان کو پکڑنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر کی خبریں دشمن ملک کو نہیں پہنچیں گی، تو دشمن سے نمٹنا آسان ہو جائے گا. تو اسی طرح سے ہمارے مشائخ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ بھائی اگر ہم شیطان کے پیچھے بھاگتے پھریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا کہ جب تک نفس اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اگر ہم اس نفس پر محنت کر لیں، اس کا تزکیہ کر لیں اور ذکر کے جو مختلف ہمارے جو اسباق ہوتے ہیں ان پر محنت کر کے ان کے اہتمام سے، پابندی اور باقاعدگی سے جب ہم اپنے نفس کو کمزور کر لیں گے تو نفس کے کمزور ہونے کے بعد شیطان پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو اس لیے ہمارا سب سے جو خطرناک روحانی دشمن ہے وہ ہمارا نفس ہے. اب اس کی ہمارے مشائخ نے وجہ بھی لکھی ہے کہ یہ جو نفس امارہ ہے یہ خطرناک کیوں ہے. تو اس میں ہمارے حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ نفس کے زیادہ خطرناک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نفس امارہ یہ گھر کا چور ہے. جب چور گھر کے اندر رہتا ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس چوری اور ڈاکہ ڈالنے کے زیادہ چانسز موجود ہوتے ہیں. اب گھر کے اندر رہنے کی وجہ سے وہ جب بھی موقع پائے گا نقصان پہنچائے گا. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بیدھی لنکا ڈھائے. تو چونکہ یہ گھر کا چور ہے، ہمارے اندر ہوتا ہے، اس وجہ سے نفس زیادہ خطرناک دشمن ہے.
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کا محبوب دشمن ہے، یعنی نفس امارہ یہ ہمارا ایک ایسا دشمن ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. تو تبھی تو ہم لوگ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، قبر کے عذاب کو بھول جاتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں اور غلط سنتے ہیں، غلط بولتے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں ہم ان کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اپنے نفس کی لذتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے. تو جب انسان کو اپنے دشمن سے ہی محبت ہو جائے تو یہ پھر اس سے مقابلہ کیسے کرے گا؟ پھر تو ہم اپنے نفس کے وار سے بڑی جلدی گھائل ہو جائیں گے. تو حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی محبوب ہوتا ہے، جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو اس کی کمیاں اور عیب بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں. تو چونکہ یہ جو نفس ہے یہ گھر کا بھیدی ہے، ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، اور پھر یہ ہمارا ایسا دشمن ہے کہ ہمیں اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی ہمارے اپنے اندر رغبت بھی موجود ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اب ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ بھائی یہ جو نفس ہے اس کو قابو کرنے کے، اس کو کنٹرول کرنے کے جو ہے وہ 3 طریقے ہیں جن کی برکت سے، جن کو اختیار کرنے سے یہ جو ہمارا نفس ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مطیع ہو جاتا ہے، اس کی سرکشی اور بغاوت میں کمی آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس کو اللہ نے چاہا تو اب کل کر لیں گے، پھر انشاءاللہ ورنہ کسی اور دن کر لیں گے. تو ویسے کل چونکہ ہماری وہ جو منگل کی مجلس بھی ہے تو اس مجلس کے لیے میرے فی الحال ذہن کے اندر کچھ اور بات ہے، تو اب کل تک جیسے اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ویسے کر لیں گے. اللہ نے چاہا تو اسی مضمون کو آگے بڑھا لیں گے، ورنہ جو ایک ذہن میں ایک دوسرا مضمون ہے اس کا مذاکرہ کر لیں گے. تو اللہ پاک ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ابھی ذکر کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل میں اللہ کی طرف سے فیض اور رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے. خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
اللہ، اب ذکر روک کے نا یہ مراقبے کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تمام صفات کمال سے موصوف ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس ذات کی طرف سے فیض اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور دل میں جتنی بھی شیطانی اثرات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔
اللہ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی، اے اللہ پاک باطنی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما دیجیے، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک نفس کو مطمئنہ بنا دیجیے۔ اے اللہ پاک ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک نفس اور شیطان کے تسلط سے اے اللہ پاک نجات اور رہائی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک اپنے نیک مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک اپنی محبت میں بے چین بے قرار دل عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک اپنی محبت میں بہت زیادہ آنسو بہانے والی آنکھیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک رمضان کے روزے اے اللہ پاک رکھ رہے ہیں، اے اللہ پاک اپنے خاص فضل و کرم سے اے اللہ پاک رمضان کے روزوں کی برکت سے ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اللہ پاک تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اللہ پاک تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم سب کو پورے کے پورے دین پر استقامت سے چلنے والا بنا دیجیے۔ اللہ پاک استقامت عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ظاہری باطنی استحکام عطا فرما دیجیے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔